افغانیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی ہوئی، ان کے ہاتھ باندھے ہوئے، تو یہ ہم پوری دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا یہ ہم انسانی حقوق کی پامالی نہیں کر رہے؟ کیا اسلاموفوبیا نہیں ہے یہ؟ یہاں پر صرف افغانی تو نہیں ہے، یہاں پر تو بہت ساری اور بھی قومیں، یہ کیا بنگالی یہاں پہ نہیں رہتے جن کے پاس شناخت کارڈ نہیں ہے؟ کبھی آپ نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے؟ اگر یہاں پر کوئی غیر قانونی افغانی مقیم ہے، اس کو آپ نکال دیں، بھلے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن نکالنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ان کا بچہ یہاں پیدا ہوگا تو پاکستانی قانون کے مطابق یہاں پر ان کو شناختی کارڈ دیا جائے گا۔ گورنر صاحب نے کتنا ٹائم دیا؟ 2 ہفتے کا ٹائم دیا۔ اب 2 ہفتے تو مکمل نہیں ہوئے، دوسرا دن ہے کہ ان کے اوپر آپ نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ہمیں ریڈی سے اٹھا لیا، اب تانے لائے اور 25,000 روپے مانگ رہے ہیں۔ اس آڑ میں جو ہمارے پاکستانی پختون ہیں، جو مومن کمیونٹی ہو گئی، جو باجوڑ سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو قبائلی اجزاء سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو اٹھا کے تانوں میں بند کر کے 20,000 15,000 10,000 روپے ان سے وصول کیے جا رہے ہیں۔ تو 33 ارب ڈالر جو لیے تھے، آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میں افغان جو پناہ گزیر ہیں ان کے لیے یہاں پر کیمپیں بناؤں گا، گھر بناؤں گا، تو کون سے افغانی کو آپ نے یہاں پہ گھر دیا؟ ایک افغانی پورے اس شہر میں مجھے بتاؤ جو بھیک مانگتا ہوں، جو ہمارے نگراں وزیر اعظم ہے اور آرمی چیف صاحب سے کہ افغانیوں کے لیے ایک پالیسی بنائی جائے جس کے تحت ان کو ان کے ملک بھیجے، لیکن عزت کے ساتھ بھیجے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں اس وقت موجود ہوں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو عملی طور پہ ایک سوشل ورکر ہے اور زیادہ تر پختون کمیونٹی کے لیے جو ہے آواز اٹھاتا ہے، اور ماضی میں کچھ ایسے بھی کام اس نے عملی طور پہ کیے ہیں۔ جناب نعمت خان صاحب نے، جو کہ انسان دوست عمل تھے۔ نعمت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعمت صاحب، یہ بتائیے گا، آج کل جو ہے آپ، کیونکہ آپ کا ایک کانسیپٹ رہتا ہے پختون کمیونٹی کے لیے، یہ جو افغانی ہے غیر قانونی طور پہ رجسٹرڈ یہاں رہ رہے ہیں، اور ابھی آپ کی کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی دیکھی کہ آپ بڑی اس پہ ڈیبیٹ کر رہے تھے، اسپیچ کر رہے تھے، مقصد کیا ہے یار؟ یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیوں سپورٹ کر رہے تھے آپ ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ آپ نے بات کی کہ آپ افغانی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو میں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک قوم کو ٹارگٹ کر کے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا دیکھیں، ہمیں قانون پہ، آئین پہ چلنا ہوگا۔ جو ہمارا ملک ہے پاکستان، ہم اس قانون کو اور آئین کو فالو کرتے ہیں کہ جو افغانی کسی بھی 2 نمبر کام میں ملوث ہو، کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو، اس افغانی کو اٹھا کے بند کر دو۔ لیکن جو افغانی سالوں سے یہاں پر مقیم ہے، جن کی ایک نسل در پہ نسل یہاں پیدا ہوئی ہے، جو یہاں کاروبار کرتا ہے، جو افغانی یہاں پر ڈاکٹر بنے ہوئے، جن کے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، تو پاکستان آئین اور قانون کے مطابق آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ان کا بچہ یہاں پیدا ہوگا تو پاکستانی قانون کے مطابق یہاں پر ان کو شناختی کارڈ دیا جائے گا۔ ہمارے پاس ایسے افغانی لوگ موجود ہیں جو کہ ہر 14 اگست میں، 14 اگست جب بھی آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ریلیوں میں جاتے ہیں، پاکستان کے جلسوں میں شریک ہوتا ہے۔ ایون کہ ابھی جو لاسٹ ٹائم میں پاک فوج کے حق میں ایک ریلی نکالی تھی، اس میں زیادہ تر میرے ساتھ جتنے لڑکے تھے وہ تمام تر افغانی تھے۔ تو مسئلہ ہے کہ جو پرامن افغانی لوگ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں، تو ان کو تو ٹارگٹ نہ کیا جائے، جو قانونی طور پر رہتے ان کو آپ گرفتار کریں، لیکن گرفتاری کیسے کریں کہ ان کو آپ نے گورنر صاحب نے کتنا ٹائم دیا؟ 2 ہفتے کا ٹائم دیا۔ اب 2 ہفتے تو مکمل نہیں ہوئے، دوسرا دن ہے کہ ان کے اوپر آپ نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے۔ یار یہاں پر ہمیں ریڈی سے اٹھا لیا، اب تانے لائے اور 25,000 روپے مانگ رہے ہیں۔ اس آڑ میں جو ہمارے پاکستانی پختون ہیں، جو مومن کمیونٹی ہو گئی، جو باجوڑ سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو قبائلی اجزاء سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو اٹھا کے تانوں میں بند کر کے 20,000 15,000 10,000 روپے ان سے وصول کیے جا رہے ہیں۔ تو بتاؤ بھائی، یہ جو مومند ہے، مومند کا علاقہ، تو کیا یہ افغانستان میں ہے یا پاکستان میں شامل ہے اس وقت؟ تو اس طرح ناروا سلوک تو نہیں کرے۔ جب افغانیوں کو یہاں پر پناہ دی تھی تو آپ نے یونائٹڈ نیشن سے فنڈ لیا تھا، 33 ارب ڈالر جو لیے تھے۔ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میں افغان جو پناہ گزیر ہیں ان کے لیے یہاں پر کیمپیں بناؤں گا، گھر بناؤں گا، تو کون سے افغانی کو آپ نے یہاں پہ گھر دیا ہے؟ ایک ان آئیڈینٹیفائی جو افغانی ہے، ان کا تو جو ہے کانسٹیٹیوشنلی ہمارے جو ہے رائٹ بھی ہے ان کو جو ہے یہاں سے روانہ کریں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا، آپ کو شاید بات سمجھ نہیں آئی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کو نکالے، جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں افغانی ملوث ہیں ان کو نکالے، لیکن یہاں پر ان کے آڑ میں جو پختون رہتے ہیں، جو پاکستانی پختون ہیں اس وقت، جو پاکستان کا حصہ ہے، ان کو تو ٹارگٹ نہ کریں۔ اور جن افغانیوں کو آپ نے یہاں پر کارڈ دیے ہیں، اب یہ ویڈیو چلائے نا، میں آپ کو دیتا ہوں، جو لیگل طریقے سے ہے وہ کارڈ شو کر رہے ہیں، آپ اس کے باوجود بھی ان کو گرفتار کر رہے ہیں۔ ایک لسٹ بنائے، پورا بیٹھے ان پہ آپ کام کریے، تو نہیں کہ کسی کو اٹھا کے جیل میں ڈالیے، کسی اٹھا کے
تانے میں ڈال دیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ان کے ہاتھ, افغانیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں ڈالی ہوئی, ان کے ہاتھ باندھے ہوئے. تو یہ ہم پوری دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا یہ ہم انسانی حقوق کی پامالی نہیں کر رہے؟ کیا اسلامو فوبیا نہیں ہے یہ؟ اگر ہم چیخ چیخ کے دنیا کو بول رہے کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے فلاں جگہ پہ, تو ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تو خدا را مزید اس ملک کو جو ہے نا بحران کی طرف مت دھکیلے. ہاں, پڑوسی ممالک سے اپنے روابط اچھے کرے, بہتر کرے. اگر آپ کسی افغانی کو نکالنا چاہتے ہیں تو پہلے افغان سفارت خانے کو یا ان کی جو عملہ ہے افغانستان کی نئی حکومت ہے ان کو آپ اعتماد میں لو. نہیں, پھر وہ ان کی تو ایک پالیسی بنائی جاتی ہے. وہ تو گورنمنٹ نے عملی طور پہ, ظاہر سی بات ہے, ایسے تو نہیں ہے کہ ہوا میں تیر چلا دیے, پوری پلاننگ سے کام کیا ہے. اور سفارت اٹھا کے انہوں نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا, اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے, اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے. یہ کون سی پلاننگ ہو گئی؟ اور دوسری بات آپ نے گورنر صاحب کی تو یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, یہاں پر صرف افغانی تو نہیں ہے, یہاں پر تو بہت ساری اور بھی قومیں ہیں جن کے میں نام نہیں لینے چاہ رہا ہوں. یہ بتائیں نا, آپ جو انکشاف کر رہے ہیں, لوگ یہاں نہیں رہتے ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے؟ کیا بنگالی یہاں پہ نہیں رہتے جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے؟ تو بھی آپ نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے, لیکن یہ سارا گھوم پھر کے افغانیوں کے آپ کیوں گسل دیتے ہو؟ تو آپ اتنی حمایت کیوں کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ مطلب ظاہر سی بات ہے, آپ کی یہ پختون کمیونٹی ہوتے ہیں, پشتو بولتے ہیں افغانی. اب آپ دیکھیں یہی بات آپ نے برما کے لیے کر دی, بنگلہ دیش کے لیے کر دی کہ برما کے رہ رہے. ظاہر سی بات ہے ان کے NIC نہیں بن رہے, لیکن نئے تو نہیں آئے نا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نئے تو نہیں آئے نا بابا, پرانے تو ان پرانے کو بھی چھیڑ رہے ہو. چلیں خواتین, دوسرے میں 2-3 چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھو, جس طرح میں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس وقت ان کے گھروں میں کوحرام مچا ہوا ہے. وہ ایک ریڑھی والا اگر نکلتے دن کو 1200 کماتے, تو کئی دنوں سے وہ نہیں نکلا ہوا, وہ گھر میں کیا کھائے گا؟ تو اس چیز کو دیکھ کے گورنر صاحب سے میری درخواست ہے کہ جو غیر طریقے سے مقیم افغانی ہیں ان کو تو آپ نکال دیں, لیکن ان کے لیے ایک پالیسی بنائے کہ ڈائریکٹ ان کو اٹھا کے تانوں میں تو نہ ڈالیں. ان کے بچوں کے ہاتھ میں اپنے ہتھ کڑیاں ڈالی ہوئی ہے. دنیا کو ہم کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, سلجھے ہوئے لوگ ہیں, یا ہم ہماری حرکتوں کی وجہ سے آج پاکستان کا یہ حشر جو ہو رہا ہے نا, یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے. دوسروں میں کاکڑ صاحب سے گزارش کروں گا جو ہمارے نگراں وزیر اعظم ہیں, اور آرمی چیف صاحب سے, کہ افغانیوں کے لیے ایک پالیسی بنائی جائے جس کے تحت ان کو ان کے ملک بھیجے, لیکن عزت کے ساتھ بھیجیے. دیکھو, ساتھ آپ دیں گے نہ میں دوں گا. ہمارے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ پاکستان ہے, ہمارا وطن ہے, ٹھیک ہے. کوئی ہم یہاں رہنے یا کاروبار کرنے یا ہمارے بچوں نے پیدا ہونا ہے, ٹھیک ہے. ہماری تعلیم سب کچھ ہم نے اسی وطن سے باندھ لیا.